بالغ صاحب نصاب اور مقیم پر فرض واجب کر دی گئی ہے، جس میں بھی یہ شرائطیں موجود ہوں۔ ہر مرد اور عورت مسلمان پر اگر وہ دیکھے کہ یہ شرائطیں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ عاقل ہونا، کیونکہ جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں، جو مجنون ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں، عاقل پہ قربانی واجب ہے۔ اور بالغ پہ قربانی واجب ہے، نابالغ پہ اگرچہ بہت زیادہ مال ہو قربانی واجب نہیں ہے۔ اور مقیم پہ واجب ہے قربانی کرنا، شرعی مسافر پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اور صاحب نصاب پہ قربانی کرنا واجب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تو اگر یہ شرائطیں اگر پائی جائیں، یعنی کہ صاحب نصاب ہونا، صاحب نصاب یعنی کہ جس پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گیا ہے، اسی پہ قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ صاحب نصاب کتنا مال ہو، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے مطابق تھوڑا بہت سونا ہو، کچھ نقدی ہو، ضروریات اصلیہ کے علاوہ کوئی مال ہو یا مال تجارت ہو، سارا کل ملا کے اگر 52.5 تولے چاندی کے مطابق مال یا روپیہ نقدی مال تجارت ہو جائے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اس وقت فرض ہوتی ہے جب ایک سال گزر جائے، سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر عید والے دن بھی بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، نصاب کو پہنچ جاتا ہے، حیثیت آ جاتی ہے تو اس پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے میاں بیوی دونوں کماتے ہیں، بیوی بھی مالدار ہے، شوہر بھی مالدار ہے، اور دونوں صاحب نصاب ہیں، تو شوہر پہ علیحدہ سے قربانی واجب ہے اور بیوی پر علیحدہ سے قربانی واجب ہے۔ اور اگر ایک ہی گھر میں یعنی کہ والدین ہیں، اولاد ہے، دادا دادی بھی ہیں اوپر، اور اگر اولاد میں سے کچھ لڑکے جو ہیں وہ عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، اور نوکریاں کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اگر جو فرد بھی گھر کا اگرچہ اولاد ہو، والدین ہوں، دادا یا دادی ہوں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، کمبائن فیملی ہو، اگر ان میں سے جو بھی علیحدہ سے صاحب نصاب کو پہنچ گیا تو ہر پہ جو بھی صاحب نصاب ہے، اولاد پہ اولاد ہے، والدین ہیں، دادا دادی ہیں، تو سب پہ قربانی جو ہے، جو بھی صاحب نصاب ہو گیا اس پہ قربانی کر دینا واجب ہے۔ اور آج یہ المیہ ہے کہ ہم ضروریات دین کے مسائل پہ خیال نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، ایک گھر میں 5 7 افراد پہ قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی قربانی ادا نہیں کرتے۔ اور رواج کیا پڑ گیا ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سال جو ہے قربانی والد صاحب دیں گے، جی والد صاحب کی طرف سے آ جی، ایک قربانی دیتے ہیں، اگلے سال کیا دیتے ہیں کہ ماں کی طرف سے آ جی، تیسرے سال کیا دیتے ہیں کہ یہ دادی کی طرف سے آئی یا دادا کی طرف سے ہے۔ بھئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو بھی صاحب نصاب گھر کی چار دیواری کے اندر جو فرد بھی علیحدہ سے اگر صاحب نصاب ہو گیا ہے تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے جو پہلی دفعہ صاحب نصاب کو پہنچا ہے قربانی واجب ہو گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے مسائل بنا لیے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پہلی قربانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جی اللہ کے نام پہ قربانی ہوتی ہے پہلی، یا کہتے ہیں کہ پہلی قربانی جو ہے ہم دے رہے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دے رہے ہیں، یا یہ قربانی ہم اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے دے رہے ہیں۔ بھئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ قربانی نفلی ہوگی، واجب ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نام پہ قربانی کرنا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربانی کرنا، یہ ساری قربانیاں نفلی ہیں۔ سب سے پہلے اپنا واجب ادا کرو، جو شریعت مطہرہ نے تم پہ قربانی واجب قرار دی ہے، سب سے پہلے
اپنی طرف سے قربانی دو، اگر اس کے بعد اگر حیثیت بنتی ہے تو تم اپنے مرحوم والدین کی طرف سے دے سکتے ہو، اپنے مرشد کریم کی طرف سے دے سکتے ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے سکتے ہو، جس کی طرف سے چاہو بعد میں دے سکتے ہو، سب سے پہلے اپنا واجب جو ہے وہ ادا کرو۔ اپنی طرف سے قربانی دینا واجب ہے، بقیہ جتنی قربانیاں ہیں ساری نفلی ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، سونے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بھی چاہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی میرے غلام جو ہے، میری امت جو ہے وہ قربانی دے۔ کریم آقا چاہتے ہیں، اور جو بھی قربانی پیش کرتے ہیں کریم آقا خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اے علی، میری وفات کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد، اے علی تم نے 2 قربانیاں کرنی ہیں، 2 جانور ذبح کرنے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا میری طرف سے۔ پھر میرے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حیثیت اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی پیش نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عید گاہوں کے قریب بھی نہ آئے، میں اس پہ راضی نہیں ہوں، وہ عید پڑھنے کے لیے میرے پیچھے نہ آئے، ہمارے عید گاہوں میں نہ آئے، وہ گھروں میں بیٹھا رہے۔ اتنی وعید آئی ہے جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی پیش نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، ما ہذہ الاداہی یا رسول اللہ، کریم آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور قیامت والے دن میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو قبر والوں کے پاس جو لوگ قربانیاں دیتے ہوں گے تو ان کی قربانی ایک بڑی خوبصورت سواری کے روپ میں ان کی قبر پہ کھڑی ہوگی۔ تو جب صاحب قبر کہے گا قبر سے اٹھنے کے بعد، تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیری وہی قربانی ہوں جو تو دنیا میں دیا کرتا تھا۔ کریم آقا فرماتے ہیں اس کے سینگ سونے کے ہوں گے، اس کا جسم اس کی ٹانگیں چاندی کی ہوں گی، اور بڑی خوبصورت سواری ہوگی۔ وہ عرض کرے گی، اے قربانی دینے والے میرے اوپر سوار ہو جا، چند لمحوں میں تجھے پل صراط سے پار لگا دوں گا۔ تو اللہ کریم جل شانہ ہمیں مسائل دینیہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم جل شانہ جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں اللہ پاک قربانیاں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت